بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال الله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس دنیا میں مختصر زندگی دے کر بھیجا ہے اور اس دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے، اور یہ امتحان ہر ایک کے لیے ہے. کوئی انسان اس امتحان سے خالی نہیں، اور یہ امتحان کا جو سلسلہ ہے یہ شروع ہو کر یہ ختم ہوگا حشر کے میدان میں، کیونکہ حشر کا جو میدان ہے، قیامت کا جو دن ہے، وہ دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کا دن ہوگا. اس سے پہلے اللہ کی طرف سے ہر ایک کو اختیار ہے عمل کے بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں. اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی قدرت سے جمع کریں گے. انسان اس معاملے میں دھوکہ کھایا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اور یہ چیز جتنا ہماری نظروں سے، ہماری نگاہوں سے اوجھل رہے گی اور جتنا ہم اس سے غافل رہیں گے، یہ دنیا کی زندگی اتنی ہی ہماری آزاد ہوگی. اللہ تعالیٰ کے جو بہت بہترین خوبصورت نام ہیں، اس میں ایک نام ہے الجامع. جیسے قرآن پاک کی ایک دعا ہے، اس دعا میں یہ بتایا جاتا ہے ربنا انک جامع الناس، اے ہمارے پروردگار بے شک آپ لوگوں کو جمع کرنے والے. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، ایک ایسے دن میں آپ جمع کریں گے جس دن کے بارے میں کوئی شک نہیں، وہ دن یقینی ہے. اسی لیے الجامع کہتے ہیں هو الذی یجمع الخلائق لیوم لا ریب فیہ، وہ ذات جو ساری مخلوق کو قیامت کے دن جمع کرنے والی، اپنی قدرت سے جمع کرے گی. جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اپنے کمالات کے اعتبار سے، اپنے صفات کے اعتبار سے، اپنے خوبیوں کے اعتبار سے جامع ہیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیں. اللہ اپنی قدرت بتا رہے ہیں. خود اپنی ذات پر انسان غور کرے، ایک انسان کتنی چیزوں کا مجموعہ ہے. انسان ایک چیز کو نہیں کہتے، کئی چیزوں کا مجموعہ ہے انسان. ایک 6 فٹ 5 فٹ کے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی وہ ساری چیزوں کو جمع کر دیا. یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جس طرح میں نے تمہارے مختصر سے قد کے اندر میں نے ساری چیزوں کو کیسے جمع کیا ہے، اس طرح اپنی قدرت سے میں قیامت کے دن تم سب کو جمع کروں گا. اور اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قسم کھا رہے ہیں قل لمن ما فی السماوات والارض، اے نبی جی آپ ان سے پوچھئے کہ آسمان اور زمین اس کا مالک کون ہے. جواب نہیں ہے تو فرمایا قل للہ، کہہ دیجئے مالک تو اللہ ہے. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اتنا بڑا اللہ، اس کی قدرت اتنی بڑی، اس نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کر لیا ہے. پھر فرمایا لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، ضرور بالضرور وہ تم سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن.
ایک ایسے دن جس دن کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ دن ایسا ہوگا الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، سب سے بڑا گھاٹا اٹھانے والا، نقصان اٹھانے والا وہ شخص ہوگا جو اس دن اپنا ایمان نہیں پیش کرے گا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے آخرت کے بہت سے نام بیان فرمائے، یوم التغابن، یوم التناد، یوم الطلاق، یوم الآزفہ، مختلف قسم کے ناموں کے ذریعے اللہ وہ دن سمجھا رہے ہیں، اچانک آنے والا دن، حسرت کا دن، افسوس کا دن۔ اور ایک نام ہے جمعناکم والاولین، اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرما رہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان کا یہ خیال ہے، اس خیال میں یہ جی رہا ہے کہ ہم اسے جمع نہیں کریں گے، مرنے کے بعد یوں ہی مٹی ہو جائے گا، بکھر جائے گا، کیا ہم اسے جمع نہیں کریں گے؟ بلا، کیوں نہیں جمع کریں گے؟ قادرین علی ان نسوی بنانا، ہماری پوری قدرت ہے، ہم اسے اس طرح جمع کریں گے کہ اس کی انگلیوں کے پوروں کے نشان کو بھی ہم باقی رکھیں گے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان جھگڑنا چاہتا ہے، قیامت کے دن کو لے کر الجھنا چاہتا ہے، انکار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے یسأل ایان یوم القیامہ، وہ قیامت کا دن کب آئے گا پوچھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے آئے گا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، جس دن کے آنکھیں اس کی حیرت میں رہ جائیں گی، اور جس دن کے سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا، وہ ایسا خوف کا دن ہوگا یقول الانسان یومئذ این المفر، وہ کہے گا کہ مجھے بھاگنا کدھر ہے، میں کہاں بھاگوں، پناہ کہاں تلاش کروں؟ کلا لا وزر، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ الی ربک یومئذ المستقر، وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوا ہوگا۔ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، وہ دن ایسا دن ہوگا ہر انسان اپنا اگلا پچھلا سب اس کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ کیسے ہوگا بدل، کیسے ہوگا؟ اللہ کریں گے، اس لیے اللہ نے اپنا نام رکھا الجامع، قیامت کے دن میں تم سب کو جمع کروں گا۔ ھذا یوم لا ینطقون، وہ دن ایسا دن ہوگا کہ بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ولا یؤذن لهم فیعتذرون، نہ اجازت دی جائے گی کہ عذر پیش کیا جائے۔ ویل یومئذ للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے، جو اس دنیا میں اس دن کو جھٹلا کر زندگی گزارتا ہے اس کے لیے بڑی خرابی ہے، بڑی تباہی ہے۔ پھر آگے فرمایا ھذا یوم الفصل، فیصلے کا دن ہے، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے۔ جمع کیوں کریں گے؟ جمع کریں گے تاکہ حساب کتاب لیں، تاکہ بندوں کے عملوں پر، اسی لیے اللہ قیامت کے دن بندوں کو بھی جمع کریں گے، ان کے عملوں کو بھی جمع کریں گے، اپنی قدرت سے ایک ایک عمل کو جمع کریں گے، الا ایک ایک کوئی توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اگر کوئی انسان اپنے کیے پر توبہ نہ کرے، بغیر توبہ کے چلا جائے، اللہ اپنی قدرت سے وہ عمل کو بھی جمع کرے۔ کیسے؟ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی یا کوئی برائی کی ہے، فتکن فی صخرۃ، زمین کے تہ کے اندر بھی اگر وہ کام کیا ہے، یأتی بہ اللہ، اللہ اپنی قدرت سے اس عمل کو لائے گا، اللہ لائیں گے۔ یہ سوچ جو ہے دوستو آدمی کی دنیا کی زندگی کو بناتی ہے۔ دین آسان اس کے لیے ہے جس کے سامنے یہ دن ہے، آخرت کا دن، حساب کتاب کا دن، جزا اور سزا کا دن۔ جو اس کو سامنے رکھے گا، حکم پر چلنا آسان، دین پر چلنا آسان۔ جو اس کو سامنے سے ہٹائے گا، اس زندگی کو نظروں سے ہٹا دے گا، اس کے لیے آزادی بہت آسان ہے، اس کے لیے دین بہت مشکل ہے۔
وہ آدمی آزاد ہوگا اپنی بول میں، اپنی ہر چیز میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا یا عبادی انما ہی اعمالکم۔ سوچیں یہ کیسا اسٹیٹمنٹ ہے، کیسا اعلان ہے، یا عبادی، یہ حدیث قدسی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ان حدیثوں میں سے جس کو بار بار آدمی پڑھے۔ 10 باتیں اللہ نے اس میں فرمائی، آخری بات کیا ہے؟ یا عبادی، اے میرے بندو سنو۔ قیامت کے دن اللہ کھڑا کر کے کہیں گے انما ہی اعمالکم احصیھا لکم۔ قیامت کے دن اللہ بلائیں گے۔ سورہ مریم کی آیت دیکھیں، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا۔ بندہ بن کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو، بندہ بن کر، کوئی بھی ہو، بڑے سے بڑا بادشاہ، بڑے سے بڑا طاقتور، اللہ کے سامنے بے بس ہو کر کھڑے گا۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن فردا، تنہا کھڑے ہوگا، کوئی اس کے ساتھ نہ دوست، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی شفاعت کرنے والا، تنہا کھڑا ہے، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ اسے پوچھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں انما ہی اعمالکم، یہ تمہارے کیے ہوئے اعمال ہیں، یہ تمہارے کیے ہوئے اعمال ہیں۔ اقرا کتابک، اپنا ہی اعمال نامہ پڑھ لو۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تم خود آج حساب لے لو۔ حساب میں کیا لوں؟ تم کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ من وجد خیرا فلیحمد اللہ، اپنے اعمال نامے میں اگر کوئی نیکی پا رہا ہے اللہ کا شکر ادا کرے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ اور اگر کوئی برائی اس کے اندر ہے، توبہ کیے بغیر اگر چلا جائے، فلا یلومن الا نفسہ، وہ اپنی ذات کو ملامت کرے، وہ کسی اور کو کیا ملامت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس دن کو یاد دلاتے ہیں۔ اس دنیا کی زندگی میں آدمی اس قیامت کے دن کو، جس دن کے اللہ اپنی قدرت سے جمع کریں گے، ان اللہ جامع الکافرین والمنافقین، اللہ جمع کرنے والا ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ کیسے اللہ جمع کر رہے ہیں؟ ایک جسم کے اندر کیسے ذرات کو جمع کر دیا، جمعہ کے دن اللہ نے کیسے ہم سب کو جمع کر دیا، دین کی نسبت پر اللہ کیسے ہمارے دلوں کو جمع کر دیتے ہیں۔ دلوں کو جمع کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس اللہ نے تمہارے دلوں کو جمع کر دیا ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ مال کے ذریعے؟ کسی چیز کے اندر اتنی تاثیر نہیں کہ دلوں کو جمع کرے سوائے اللہ کے دین کے۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، پوری زمین بھر کی جائیداد بھی اگر خرچ کر دیتے دلوں میں جوڑ نہیں آتا۔ یہ دلوں کے اندر جو اجتماعیت ہے یہ اللہ کے نام پر، اللہ کے کلمے پر، اللہ کے دین کی نسبت پر اللہ کہہ رہے میں نے جمع کیا ہے، کیونکہ اللہ الجامع ہے۔ ابھی سوچے میاں بیوی دو اجنبی ہوتے ہیں، اللہ کا نام لے کر کیسے آپس میں اللہ ان کے دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ سَكَنًا، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر سکون رکھ دیا۔ مودتاً ورحمہ، اللہ نے محبت اور مودت اللہ نے ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے مظاہر دنیا میں بتاتے ہیں، کیوں؟ تاکہ ہم اصل چیز کو یاد کریں۔ وہ اصل چیز کون ہے؟ وہ اصل چیز ہے ذا یوم یجمعکم لیوم الجمع، اس دن کو یاد کرو۔ اللہ اکبر۔ قرآن پڑھیں، قرآن میں پاک میں اللہ کہہ رہے ہیں یوم یجمع اللہ الرسل، اللہ تعالیٰ رسولوں کو، نبیوں کو جمع کریں گے۔ ماذا اجبتم، اللہ تعالیٰ ان نبیوں کو کھڑا کر کے سوال کریں گے اور کہیں گے کہ کیا جواب ہے ان سوالوں کا؟ جب تم نے کلمہ پہنچایا اپنی قوم کو تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ جواب کون دینے والے؟ پیغمبر جواب دے رہے ہیں۔ خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلایا جائے گا، ان کی والدہ حضرت مریم کو بلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِی،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے کہ آپ نے لوگوں سے کہا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر مجھے معبود بناؤ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے سبحانک، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے اس طرح کہا تو آپ جانتے ہیں، کیونکہ آپ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی، آپ ہر چیز کے جاننے والے ہیں، انک انت علام الغیوب۔ یہ پورا رکوع ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ کتنی بڑی بڑی شخصیتیں پیغمبروں کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو بھی جمع کریں گے، تو ہمیں وہ دن یاد رکھنا ہے۔ اللہ ہم سے کیا سوال کریں گے؟ اللہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس قیامت کے دن بندے کے قدم اپنی جگہ سے ہلیں گے نہیں، لا تزول قدم عبد یوم القیامت، قیامت کے دن بندے کا قدم آگے ہل نہیں پائے گا، ہاں کب؟ جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ وہ سوالات چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ دنیا میں کسی کالج اور یونیورسٹی کا کوئی سوال، اس سوال کا پرچہ اگر آؤٹ ہو جائے، امتحان سے پہلے سامنے آ جائے، سوالات بدل دیے جاتے ہیں۔ اگر امتحان کے بعد بھی پتہ چلے تو دوبارہ امتحان لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھو، اللہ قیامت کے دن کہہ رہے ہیں میں تم سے ان سوالوں کا جواب پوچھوں گا، عن عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلا وعن مالہ من این اکتسب وفیما انفق وعن عمل بہ وعن علم بہ ماذا عمل۔ یہ 5 سوالات اللہ تعالیٰ ہر ایک سے پوچھ رہے ہیں، کیونکہ یہ 5 چیزیں اللہ نے ہم میں سے ہر ایک کو دی۔ سب سے پہلا سوال کیا؟ عن عمرہ، بھئی آپ اپنی زندگی کے بارے میں بتاؤ کہ زندگی تم نے کیسے گزاری، افنا، اس زندگی کو کیسے تم نے ختم کیا، زندگی کیسے گزاری، کیونکہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی عطا ہے۔ اللہ قیامت میں پوچھ رہے بندے سے، یہ سوال ہے، یہ کہاں پوچھ، دنیا میں نہیں پوچھ رہے، یہ پوچھا جائے گا اس دن جمع کر کے اولین اور آخرین کے سامنے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، ہم نے تو آپ کو ایک عمر دی تھی 40 50 60 70 سال، بلوغت کے بعد سے لے کر ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں، آپ نے کیا کیا؟ زندگی گزار کر آئے یا کچھ بنا کر آئے؟ اور اس زندگی کے اندر ایک بڑا قیمتی جوہر ہے، وہ ہے وعن شباب، جوانی، اس جوانی کی قوت طاقت تم نے کیسے گزاری، اس کو تم نے کیسے استعمال کیا، کیا تم نے اس سے آخرت بنائی، اللہ کو راضی کیا؟ یہ سوال سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اور حدیث میں آتا ہے سیکلم ربہ لیس بینہ وبین اللہ ترجمان، اللہ براہ راست کلام کریں گے، اس بندے اور اللہ کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، ترجمان نہیں ہوگا، سوال ہوگا اس سے، بتاؤ زندگی کیسے گزاری۔ سوچیں، کوئی بول، کوئی خمارہ لکھنا، کسی عدالت میں حاضر ہونے والا ہو، اس کو جو ہے پیش کیا جانے والا ہو، آدمی کتنے محتاط طریقے سے لکھتا ہے، کتنے محتاط طریقے سے بولتا ہے۔ اٹرنی کو ہائر کرتے ہیں، کیونکہ یہ بول میں براہ راست بولوں تو غلطی مجھ سے ہو جائے، ہاں وہ درست کیا جاتا ہے۔ جب یہ چیز ہمیں استحضار ہو، میرا بول اللہ کے پاس پیش ہونے والا، میرا عمل اللہ کے سامنے پیش ہونے والا، بندہ آدمی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بول تمہاری زبان سے نکلنے والا ہے، جو عمل تمہارے بدن سے نکلنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نگہبان مقرر کیے ہیں جو لکھ رہا ہے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کھولیں گے۔ اور تیسری چیز، مال کہاں سے کمایا، ایک سوال ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مال مقصد ہے، جس طرح سے چاہے۔ سبحان اللہ، بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت لہ مظلمۃ من عرضہ، بھائی کسی نے اپنے بھائی کا کوئی حق دبایا ہے، زیادتی کی ہے، سبحان اللہ، ایک سوچنے کی بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دن آنے والا ہے، اگر وہ دن نہیں ہوتا تو پھر ٹھیک ہے، جس کا چاہے مال آ جائے، جس کا چاہے ڈالر ہمارے پاس آ جائے، کوئی فرق، لیکن وہ دن اگر اسی لیے اللہ قرآن میں پوچھتے ہیں نا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا خیال ہے کہ آزاد بن کر پیدا ہوئے ہو؟ یہی خیال ہے؟
آزاد ہیں، جو چاہے کر لیں، جس کا چاہے مال آ جائے؟ نہیں۔ الاشباح والنظائر ایک کتاب ہے، اس میں باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہے ایک پائی ایک درہم پر 700 مقبول نمازیں اس کی جو ہے اٹھا کر دی جائیں۔ اور بخاری شریف کی اس روایت میں آپ نے فرمایا کسی نے کسی کے مال پر یا اس کی عزت پر اگر کوئی زیادتی کی ہے، کیونکہ وہ دن جس دن اللہ ہم سب کو جمع کریں گے، ایک طرف ظالم بھی ہوگا، ایک طرف مظلوم بھی ہوگا، ایک طرف طاقتور بھی ہوگا، ایک طرف کمزور بھی ہوگا۔ دنیا میں چھوٹ ہے، جو آدمی چاہے کر لے، جس سے چاہے اپنے الفاظ سے، اپنی طاقت سے، اپنے دبدبے سے دبا لے قبضہ کر لے، کچھ بھی کر لے۔ یہاں ظالم جیت رہا ہے، مظلوم ہار رہا ہے، طاقتور کو جیتنے کی اجازت ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ جامع ہیں، یہ اس بات کا یقین پیدا ہو کہ اللہ جمع کریں گے، مجھے جمع کریں گے، میرے عمل کو جمع کریں گے، ظالم کو جمع کریں گے، مظلوم، حتیٰ کہ انسان کیا کہیں جانور کو بھی اللہ تعالیٰ جمع کریں گے، سینگ والی بکری بے سینگ والی بکری دونوں کو کھڑا کریں گے اور ان کا بدلہ دلایا جائے گا۔ پھر فرمایا وہاں پر بدلے کے لیے درہم اور دینار تو چلیں گے نہیں، وہاں پر کیا چلے گا؟ وہاں تو حسنات اور سیئات ہیں۔ اگر کسی نے کسی پر بول کے ذریعے زیادتی کی، معافی مانگ لے، بھائی مجھے معاف کر دو، یہ وقت ہے، اور یہ عمل کر کے بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، معافی مانگ لے۔ کسی سے کوئی زیادتی مال پر ہوئی، حق ادا کر دے، کیونکہ وہ دن آنے والا ہے۔ آج آدمی جو ہے نا بچ سکتا ہے، سوچے دوستو، بچ سکتا ہے، وہ دن یعنی اگر کوئی جو ہے کسی عمل پر شرمندہ ہو گیا، سمجھو شہر بدل دے، آدمی اسٹیٹ بدل دیتا ہے، کہیں اور چلا جاتا ہے، وہاں اسے کوئی پہچانتا نہیں، کیوں بھائی یہاں پہ جو ہے کسی کام کی وجہ سے مجھے شرمندگی ہو گئی، میں ادھر چلا گیا، اب وہاں جا کر اپنی ایک زندگی شروع کرتا۔ موقع ہے دنیا میں، یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اللہ اس ذہن کو مٹا رہے ہیں، قیامت کا دن ایسا ہے نہ تم چھپ پاؤ گے نہ تمہارا عمل چھپ پائے گا۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ کوئی چھوٹا بڑا عمل تم جو ہے نا سب کے، ووجدوا ما عملوا حاضرا، حاضر پاؤ گے، سامنے پاؤ گے، ولا یظلم ربک احدا، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ کسی پہ زیادتی نہیں کرتا۔ اسی لیے دوستو جب آخرت کا دن، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا دن، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا دن، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، نماز میں صف بنا کے کھڑے ہیں، نماز کی رکعت میں کھڑے ہو کر سوچیں جس طرح آج میں نماز میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، قیامت کے دن مجھے اللہ کے سامنے اسی طرح صف بنا کے کھڑے ہونا ہے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی مگر اللہ جس کو اجازت دے، بات کی اجازت نہیں۔ ذالک الیوم الحق، یہ صحیح بات ہے، حقیقی بات ہے۔ ہاں، نماز میں کھڑے ہو کر بندہ سوچے، اللہ سے قریب ہوتا ہے، میں نے کس پہ زیادتی کی، میں نے کسی کا مال تو نہیں دبایا، میں نے کسی کی عزت پر بات تو نہیں کی، کسی پہ بہتان نہیں، کسی پہ کوئی بات تو نہیں کی، آج میرے پاس موقع ہے، کوئی بات نہیں بھائی، معافی مانگ لے۔ بخاری شریف کی روایت، چھوٹی سی خیانت، چھوٹی، بالکل چھوٹی سی خیانت بڑی سی بڑی قربانی کے لیے بھی جو ہے نا آدمی کو جو ہے نا نجات نہیں دلا سکتی۔ غزوہ خیبر کے موقع پر جب غزوہ ختم ہوا تو حضرات صحابہ بتا رہے تھے فلاں شہید، فلاں شہید، فلاں شہید، ایک کا نام لیا فلاں شہید، آپ نے فرمایا وہ شہید، میں نے تو ان کو جہنم میں دیکھا ہے، میں نے ان کو جہنم میں دیکھا ہے۔ شہادت کتنی بڑی قربانی، سوچے شہادت کتنی بڑی قربانی ہے اس سے بڑی جان لگا دیتا ہے، خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے مغفرت ہے۔ میں نے تو ان کو جہنم میں دیکھا، یہ صحابہ کو بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں بات یہ ہے کہ اس نے فلاں چادر خیانت کی تھی۔ ایک چھوٹی سی چادر بڑی سے بڑی قربانی کی کیا ہے، رکاوٹ بن گئی۔ آدمی سوچے، یہ دنیا ہے نا،
یہاں زیادتی کون کرے گا؟ یہاں کون کرے گا جس کے سامنے وہ دن نہیں ہے؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں یاد دلاتے ہیں بار بار کہ کون سا اس دن کو یاد کرو، اس دن کو یاد کرو، یوم یفر المرء من اخی وامہ وابی وصاحبتہ وبنی۔ دھوکے میں ہے انسان۔ ایک باپ کا انتقال ہو جائے، بڑا بھائی جو ہے نا چھوٹے بھائی کو بیٹے کی طرح رکھتا ہے، رکھتا نہیں رکھتا؟ بڑا بھائی کیا کرتا ہے؟ ذمہ داری لیتا ہے، اسکول کی فیس دیتا ہے، پڑھاتا ہے، کالج میں بھیجتا ہے، پوری طرح اس کی جو ہے ٹیک کیئر کرتا ہے۔ بڑا بھائی باپ کی ذمہ داری ادا کرتا ہے۔ ایسا محسن بھائی جس نے پوری زندگی، اور دنیا میں کبھی اس بڑے بھائی نے اس چھوٹے بھائی سے اپنے احسان کا ایک بدلہ نہیں مانگا، پڑھا کر جاب کے قابل کر کے اس کو آگے کر دیا، ایسا بھائی اس کو کل ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی، صرف ایک نیکی۔ قرآن کہہ رہا ہے یوم یفر المرء من اخی، وہ بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ، ماں، سوچ سکتے ہیں ماں، جس ماں نے، انہیں سوچیں کتنی ایک اس کو دنیا میں لانے کے لیے کئی مشقتیں برداشت کی ہیں، وہ ماں بھاگے گی، وہ ابی، باپ، وہ صاحبتہ و بنی، یہ قرآن کی بات ہے۔ وہ دن ہمارے سامنے نہیں ہے۔ آدمی دھوکے میں رہتا ہے، آدمی آزاد رہتا ہے اپنے بول پر، اپنے عمل پر، اپنی زیادتی پر۔ اسی لیے دوستوں کہ اللہ کے حکم پر، اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کرنے پر جو چیز ہمیں لاتی ہے نا، وہ چیز کیا ہے؟ وہ آخرت کا استحضاء ہے۔ مجھے اللہ قیامت میں کھڑا کریں گے اور اللہ تعالیٰ مجھے پوچھیں گے زندگی، جوانی، مال کہاں سے کمایا، کیسے خرچ کیا بھائی، کیسے خرچ، اور اپنے علم پر کتنا عمل کیے؟ معلوم تھا غیبت حرام ہے، عمل کیا؟ معلوم تھا جھوٹ حرام ہے، عمل کیا؟ اللہ پوچھ رہے ہیں، بڑی بڑی بات نہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں۔ جانتا ہوں غیبت حرام ہے، کیا عمل کیا؟ ان علمہ ماذا عمل بہ، کیا عمل کر کے آئے ہوا؟ یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے جو سوالات کو پہلے ہی بتا دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح زمانے میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے، بڑی مختصر ہے۔ یہ امتحان ہم سب کے لیے شروع ہو چکا ہے، اور یہ امتحان ختم ہوگا جب ہم میں سے ہر ایک اللہ کے سامنے کھڑے، ہاں دوستو، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی شفقت ہے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ نے اس دن کا تعارف کرا دیا، ہاں، کہ اس دن کو سامنے رکھ کر اسی دنیا کے اندر اپنے عمل کو درست کرو، اپنی غلطیوں کو معافی مانگ لو، اپنے اللہ کے بندوں کے حقوق کو جو ہے ان کی صلح صفائی کر لو، تاکہ جب میرے پاس آؤ تو کیسے آؤ؟ بالکل ایک صحیح سالم۔ اس لیے اللہ جو ہے اپنے حقوق کے معاملے میں بڑے سخی ہیں، بڑے سخی ہیں۔ نماز میں کمی کوتاہی اس کا فضل ہے، روزوں میں کمی کوتاہی ہو سکتا اس کا فضل آ جائے، لیکن جہاں بات آتی ہے آپس کے حقوق کے معاملے میں، کسی پر زیادتی، کسی کے مال پر، یہ جو ہے نا بھاری پڑ جاتی ہے یہ چیز۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں، اللہ ہم سب کو آخرت کا فکر نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔